السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلقہ بہت سارے مسائل ہم نے ذکر کیے اور وہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے۔ آپ ضرور ان مسائل سے استفادہ کریں، خود بھی معلوم کریں مسائل کو اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک اہم مسئلہ جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران، نماز پڑھتے وقت میں بعض مرتبہ بڑے اچھے انداز میں قرأت چل رہی ہے، پوری لوگ نماز میں اپنی توجہ اس قرأت کی جانب کیے ہوئے ہیں، اچانک سے ایک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، رنگ ٹون ہوتا ہے، اور اس میں کبھی گانا، کبھی میوزک، کبھی کچھ کیا ہوتا ہے، فوراً اچانک سے سب کی توجہ اس قرأت کی جانب سے ہٹ کر جو ہے اس گانے کی جانب ہو جاتی ہے یا اس میوزک کی جانب ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ نماز میں خلل واقع ہوگا، اور نماز میں خلل واقع ہونے کا ذریعہ کون بنا؟ وہی شخص جس نے اپنے موبائل کو پہلے سے بند نہیں کیا یا کم از کم وائبریٹ پہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں یا نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں مرد حضرات کو تو خصوصاً چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے ہی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں یا پھر وائبریٹ موڈ پر رکھیں۔ کیا ہم ایک 5-7 منٹ بھی اللہ کے لیے موبائل کو بند نہیں رکھ سکتے؟ ہم سوتے وقت میں اپنے موبائل کو بند رکھتے ہیں، وائبریٹ پہ رکھتے ہیں، نیٹ آف کرتے ہیں کیونکہ ہماری نیند میں خلل نہ ہو، تو کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ہم موبائل کو بند کر دیں یا وائبریٹ یا سوئچ آف کر دیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے اور کیوں میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایمان کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی صورت تو یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل بند کر دیں یا اس کو وائبریٹ کر دیں یا سائلنٹ کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اتفاقاً جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور یاد نہیں رہا اور فوراً جا کر جماعت میں شریک ہوئے، اب جب جماعت میں جا کر شریک ہوئے ہم نماز پڑھنے کے لیے، اچانک سے فون کی آواز یا گھنٹی بجی، تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آہستہ سے ایک ہاتھ اپنے جیب میں ڈال کر خاموشی کے ساتھ اس کے بٹن کو بند کر دے تاکہ وہ رنگ ٹون یا کال بند ہو جائے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ بتائیے کہ اگر وہ کرنے کے باوجود بھی وہ بند نہیں ہو رہا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ اسی ایک ہاتھ سے آہستہ سے نکال کر ہلکا سا اسکرین دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس موبائل کو بند کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں گنجائش رکھی گئی کہ ہلکے سے دیکھ کر ایک ہاتھ سے ہی بند کر کے رکھ دیں۔ لیکن اس صورت میں نماز کے اندر کراہت آئے گی، یعنی نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن آج کل ایک الگ سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم یہ ہے کہ موبائل بچتا ہے، جیب میں ہے، اسے اس انداز میں نکالتے ہیں کہ اس کا اسکرین بھی دیکھ رہے ہیں اور کس کا کال آ رہا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو بند کیا جا رہا۔ اس صورت میں نماز باقی رہی یا ختم ہوئی؟ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے اس انداز میں موبائل کو نکالا یا اور اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور اسکرین کو وہ بہت دیر تک دیکھتا، بہت دیر سے مراد یہ ہے کہ بند کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ دیکھنا مقصود تھا کہ کس وی آئی پی کا کال آ رہا ہے یا کس وی وی آئی پی کا کال آ رہا ہے۔ اس انداز میں اگر دیکھ کر اس نے موبائل بند کیا تو اب نماز ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ فقہ یعنی اسلامک لاء کے اندر اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ یعنی دوسری نماز سے باہر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یعنی یہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن موبائل کو نکال کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کو بند کرنا شروع کیا، اسکرین دیکھا، اس انداز میں دیکھ رہا ہے کہ باہر رہنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص ابھی اس نے نماز اسٹارٹ نہیں کی یا نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز ختم۔ یہ عمل کثیر ہے۔ تو یہ عمل کثیر پائے جانے کی وجہ سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو پہلی صورت ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل بند کر دیں، جو دوسری صورت ہے
کہ کم از کم اس کو جو ہے سائلنٹ وائبریٹ پر رکھ دیں، یعنی جیب میں جب ہو تو اس کو وہیں سے بند کر دیں آہستہ سے ہاتھ ڈال کر۔ تیسری صورت یعنی ہلکا سا اسے نکال کر ہلکے سے اسے ایک ہاتھ سے بند کر دیا، اس میں بھی کراہت ہے، مکروہ ہوگا۔ اور چوتھی صورت جس کے اندر اس انداز میں ہم موبائل کو بند کر رہے ہیں جس سے باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نماز میں نہیں ہیں، تو اب نماز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بات یاد رکھنی چاہیے کہ 5-7 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہم، اس میں بھی اگر ہم اس انداز کو، اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اور دوسری صورت اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے جیب میں نہیں ہوتا بلکہ وہ سجدے کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، سامنے نیچے۔ اب قیام چل رہا ہے یعنی نماز ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب فون بج رہا ہے۔ اب فون جب بج رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک امام صاحب قرات نہ مکمل کر لیں یا رکوع مکمل نہ کر لیں، چونکہ وہ جس جگہ پر رکھا ہوا ہے فون وہ سجدے کی جگہ ہے، تو جب تک سجدے کی جگہ میں جانے تک وہ فون بجتے رہے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھڑا کھڑا نیچے جا کر جھک کر جو ہے فون نہیں لے سکے گا۔ اس لیے ویسا اگر سامنے رکھ رہے ہیں تو اس وقت میں بھی فون کو بند کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے موبائل یا اپنے فون میں رنگ ٹون یا کالر ٹیون ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں گانا یا موسیقی ہو، کوئی سادہ سی چیز ہونی چاہیے جس سے بندے کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی فون آ رہا ہے، وائبریٹ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فون آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، ورنہ یہ چیزیں دیکھنے میں بڑی آسان اور بالکل ہلکی سی دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کا گناہ اور اس کا وبال بڑا ہے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں رد المحتار والیوم نمبر 1 پیج نمبر 624 پر۔ یہ مسئلہ آپ خود بھی دیکھیں، معلوم کریں، دوسروں کو بھی جائیں، اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔